بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کی خدمت میں جو تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میری گفتگو کا عنوان ہے کہ عدل نہیں فضل۔ اگر تو معاملہ بندے کا بندوں کے ساتھ ہو تو اسے عدل کا مطالبہ زیب بھی دیتا ہے اور ایسا کرنا بھی چاہیے، لیکن معاملہ خدا کے ساتھ ہو تو پھر انسان کو اللہ سے عدل کا نہیں اس کے فضل کا طالب ہونا چاہیے، کیونکہ عدل میزان کے دو پلڑوں کو برابر رکھنے کا نام ہے۔ میزان عدل دو انسانوں کے درمیان تو قائم ہو سکتی ہے اس لیے کہ وہ دونوں برابر ہیں، کبھی ایک سے غلطی ہو سکتی ہے اور کبھی دوسرے سے۔ مدعی اور ملزم بدلتے رہتے ہیں، حقدار اور حق مار کبھی ایک نہیں ہوتا، چنانچہ ان کا عدل کا مطالبہ اور ان کے درمیان عدل کا معاملہ عین تقاضۂ عقل ہے، جبکہ خدا اور بندے کا تعلق اور معاملہ یکسر مختلف ہے۔ ایک وہ جو روز اول سے محسن ہے اور دوسرا وہ جو یوم ازل سے احسان مند ہے۔ محسن اور ممنون کے درمیان اگر میزان کھڑی ہو جائے تو احسان مند خسارے میں رہے گا۔ اگر خدا خود میزان عدل قائم فرما دے تو یہ بندے کی قسمت ہے، وہ احتجاج نہیں کر سکتا، لیکن اگر بندہ اپنے خدا سے اپنے معاملات میں عدل کا مطالبہ داغ دے تو یہ اس کی شومی قسمت ہوگی۔ اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان اتنا بھاری ہے کہ وہ میزان کے ایک پلڑے کو جھکائے رکھنے کے لیے کافی ہے، خواہ دوسرے پلڑے میں کسی کی تہجد گزاری اور شب زندہ داری تو کجا خود جنید و با یزید کو بھی رکھ دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی احساس کے تحت حضرت علی المرتضیٰ ہمیشہ اپنی التجا میں کہتے تھے، اے اللہ میرے ساتھ وہ معاملہ فرما جو تیرے شایان شان ہے، نہ کہ وہ کہ جس کا میں حقدار ہوں۔ جہاں سرتاج الاولیاء کا یہ عالم ہو، ہما شما کا کیا مذکور۔ کوئی اپنے طویل قیام پر نازاں ہو تو اس سے پوچھا جائے، یہ توفیق قیام کس نے عطا کی ہے۔ کسی کو اپنے سجدوں کے خشوع و خضوع پر گھمنڈ ہو تو اس سے دریافت کیا جا سکتا ہے کہ تمہارے ماتھے کو کسی بت اور دیوی کے سامنے جھکنے کی ذلت سے کس نے بچایا ہے۔ کسی کو اپنے گریہ و زاری پر فخر ہے تو اسے باور کرایا جا سکتا ہے کہ اس لذت گریہ سے کس نے تمہیں آشنا کیا ہے۔ کسی کو اپنی جان قربان کرنے پر بڑا غرور ہے تو اس سے یہ سوال ضرور کیا جائے کہ ٹھیک ہے تم نے اپنی جان دی، مگر یہ تو بتاؤ یہ جان دی ہوئی کس کی تھی۔ اسے تو الٹا یہ کہنا چاہیے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کوئی شخص 100 برس کی عمر پائے اور اس کا ایک ایک پل عبادت و ریاضت میں صرف کر دے، پھر بھی وہ عدل الہی کے معیار پر پورا نہیں اترتا، اسے بہرحال فضل خداوندی کا طالب گار ہونا چاہیے۔ اس کا صیام النہار اور قیام اللیل بجا ہے، اس کا استغراق و انہماک اپنی جگہ، اس کا مراقبہ و مجاہدہ برحق، اس کا جگراتا 100% درست اور اس کے اشغال اور اوراد سر آنکھوں پر، مگر وہ یہ بھی تو دیکھے کہ اس کی ان ریاستوں کے مقابلے میں اللہ کی عنایتوں کا کیا عالم ہے، جس نے زندگی بھی دی اور اسباب زندگی بھی مہیا کی، انسان بھی بنایا اور ایمان بھی عطا فرمایا، آنکھیں بھی بخشی اور ان میں نور بھی اتارا، زبان بھی عنایت کی اور حسن بیان سے بھی نوازا، کاسہ سر بھی دیا اور اس میں دماغ بھی بھرا۔ کیا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک زندگانی کافی ہے؟ آنی جانی زندگانی اور حیات فانی۔ وہ محسن ازلی جس نے آنکھوں کی ضیافت کے لیے دنیا میں رنگ و نور کا ایک لامتناہی سلسلہ پھیلا دیا، جس نے سماعت کے لیے لحن و صورت کا دریا بہا دیا، جس نے لذت و کام و دہن کے لیے نعمتوں کے انبار لگا دی، اور جس نے تسکین قلب و روح کے لیے جذبہ و احساس کا ایک گلشن سجا دی۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو انسان کے لیے ضروری تھی اور خدا نے اس کی طلب پوری نہیں کی؟ بندے کا سجدہ عبودیت بہت ہی قابل قدر سہی، مگر اللہ کی شان ربوبیت کے کیا کہنے۔ اس لیے اللہ سے عدل نہیں فضل مانگنا چاہیے۔